السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ از ویلتھ۔ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور میں کہتی ہوں یہ قوی مومن کی پہچان ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کاؤنسلنگ سروسز پہ۔ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی بہت فاسٹ پیس ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر دوسرا انسان بات کرتا ہے ٹاک تھیراپی کی، اور جب ٹاک تھیراپی کی بات آتی ہے تو بہت سے مسکنسیپشنز بھی ہیں۔ لیکن پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کاؤنسلنگ یا ٹاک تھیراپی ہوتی کیا ہے۔ بیسیکلی اس میں ایک ٹرینڈ پروفیشنل ہوتا ہے جو آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ آپ کو جج نہیں کر رہا، اور آپ بہت اعتماد کے ساتھ یہ سوچے بغیر کہ یہ کہیں بات لیک ہو سکتی ہے، اسے اپنا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور وہ شخص آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، بات کرتے کرتے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں، آپ اپنے جذبات کو ایک جگہ ٹھہراتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ اپنے مسائل میں جو روڈ بلاکس آ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں مجھے کیا سیکھنا ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میں ٹھیک کر سکتا ہوں، اس بات کو آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کو ایک ایکسپریشن ملتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا میں بھی ایک انسان ہوں جس کو کوئی سن سکتا ہے، اور میرے مسائل جو ہیں ان کا کوئی مجھے حل بتا سکتا ہے۔ اب بات کرتے کرتے جب لوگ کاؤنسلنگ لیتے ہیں تو ان کو کلیئرٹی آتی ہے اپنے ایشوز کے اوپر، ان کو ہمت ملتی ہے کہ اچھا یہ جو مسائل میری زندگی میں موجود ہیں ان کا حل ہے، اور میں اس حل کی طرف بڑھ سکتا ہوں۔ اور اسی دوران میں بہت سے ایسے شیم فیکٹرز ہوتے ہیں یا ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں ہم ڈینائل میں ہم مانتے ہی نہیں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ہمیں وہ بھی ان کی وضاحت ملتی ہے اور ہم ان کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو کچھ ہماری، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مسکنسیپشنس ہیں جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج میں نے دعوت دی ہے اس سلسلے میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سنبل کاکا خیل جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسکنسیپشنس ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھیراپی میں نہیں جا پاتے، کاؤنسلنگ میں نہیں جا پاتے، چھپ چھپ کے جاتے ہیں، پریشانی میں جاتے ہیں، کنفیوژنس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنبل، میں آپ سے کچھ مسکنسیپشنس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ جیسے کوئی بھی انسان، اس کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے اور وہ کسی اپنے ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے یا کسی سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے کئی دفعہ مشورہ لیتا ہے، تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پلیز جائیں کسی کے پاس اور آپ کو تھیراپی کی بہت سخت ضرورت ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی، اذکار کا بھی خیال کرتا ہوں، تو مطلب کیا میری ایمان میں یہ کمی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اس طرح کی کوئی ہیلپ لینی پڑ رہی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فار انوائٹنگ می ان دی شو، اور اتنا اہم سوال پوچھنے کے لیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور کافی کامن ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ریلیجس طبقوں میں یہ مسکنسیپشن تھوڑی سی زیادہ ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دین کا مزاج بڑا اوپن ہے، بہت لرننگ اورینٹیڈ ہے، لیکن سم ہاؤ یہ چیز ایک ہے۔ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ اس پہ بات کرنا چاہتی ہیں۔ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں اس میں بیسکلی دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، اٹ از کوگنیٹیو اینڈ دا کیمیکل۔ دونوں سائڈز اس میں ہوتے ہیں۔ جو کیمیکل سائڈ ہے اس کو ہم سیڈ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ ہوتا ہے بیج ہوتا ہے، اور جو اس کا کوگنیٹیو سائڈ ہے وہ اس کی انوائرمنٹ سے، جو ہم اپنی سوچ بناتے ہیں، جو ہماری ذہنیت بنتی ہے، جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں زندگی میں، چاہے وہ ٹرامیٹک ہو چاہے وہ ہیلدی ہو، دونوں سائڈ پہ ہو سکتے ہیں۔ جب یہ سیڈ کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے اور ایڈورس لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تب یہ جو ہے پھوٹتا ہے یہ سیڈ، اور اس میں سے یہ بیماری کا پودا جو ہے وہ نکلتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کچھ بیماریاں بلکہ ایسی بھی ہیں جو صرف جینیٹک ہیں، پیورلی جینیٹک ہیں ان نیچر، اور وہ فیملیز میں رن کرتی ہیں، وہ سائیکولوجیکل ہی ہوتی ہیں، اس کا پیراڈائم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور جینس۔ سو اب اس میں یہ اویئرنیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس ہم اس چیز میں پھنس جاتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، اور جیسے یہ اس بندے کی غلطی ہو، یا اس نے کچھ کیا نہیں ہے، یا کوئی چیز صحیح سے سیکھی نہیں ہے یا اپلائی نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی صورت میں ایک ایسی خیر کثیر مل گئی کہ بس اب یہ مل گئی ہے تو اب ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بٹ دیٹس ناٹ ٹرو۔ وی ڈو نیڈ ایکسپرٹس فار ڈفرنٹ ٹائپس آف، جیسے ہم فزیکل بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مینٹل النیسز آر سملر۔ جیسے ڈپریشن میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی بیشی، کچھ اتار چڑھاؤ، انہیں کو ہم ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں نا، بالکل۔ اب وہ چیز ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ سو کوگنیٹیو پروسیسز اپنی جگہ، اس میں دین ہمیں ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ دیتا ہے، لیکن
जेनेटिक एलिमेंट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं और आपको एक बीमारी हो गई है तो उसको भी फिर टैकल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास ही जाना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, एक और भी फिर मसला आता है कि जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो ज़ाहिर है आप टू लाइनर तो बात नहीं करेंगे ना, आपको खोल के पूरा सिनेरियो बताना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी, जिन लोगों के साथ बचपन से बचपन, करके प्लस ये कि जिन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके साथ, उनके क्या हालात हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कहते हुए कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो गीबत हो जाएगी कि हमें हर एक के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि एक हेल्थ प्रोफेशनल उनके घर में तो नहीं बैठा हुआ ना कि वो सिर्फ टू लाइनर से बात को समझ जाए, उसको थोड़ा सा सिचुएशन को समझना है, लोगों के मिजाज को समझना है और फिर बात करनी है। तो इसमें भी बहुत बड़ा मसला आता है। और फिर ये होता है कि एक सेशन नहीं होता, मल्टीपल सेशंस के लिए आपको आना होता है, बार बार आना होता है चेकअप्स के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए। तो क्या ये गीबत है? देखिए, इस सवाल की जो है ना 2 कंपोनेंट्स हैं, मैं समझती हूँ कि 2 कंपोनेंट्स। पहला ये कि हमें फ़ियर होता है हाँ, कि हम अगर बात करेंगे तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हमने वो बात समहाउ हमारी सोसाइटी में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना बहुत ही अजीब सी बात समझा जाता है। वी सप्रेस आवर इमोशंस एज अ रूल, हम सप्रेस करते हैं। अच्छा, आप जैसे ये बहुत दफ़ा कहते हैं कि पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, पता नहीं आप मुझे ये कैसा इसी से तो क्लाइंट स्टार्ट करते हैं, आप हुँ। क्या सोचती होंगी। वी आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट, हुँ। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जजमेंटल सोच जो है वो इतनी कॉमन हो गई है कि हम थेरेपिस्ट को भी समझते हैं कि वो भी हमें जज करेंगे। सो एक तो फियर का एलिमेंट है, हुँ। इसको भी हम एड्रेस करेंगे। सही। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट दैट्स अ क्वेश्चन ऑन इट्स ओन। अभी जो आपका सवाल है वो गीबत के बारे में है। सो गीबत के बारे में अगेन मैं कहूँगी नीम हकीम खतरे जान, हुँ। जो एक पॉपुलर सेइंग है, यहाँ पर वो अप्लाई होती है। देखिए, जब भी कोई रूल दिया जाता है, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। अगर आप नमाज को देखें, देयर आर एक्सेप्शंस। अगर आप हज को देखें, कुछ लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है, कुछ कंडीशंस में फ़र्ज़ नहीं है। रोज़े को देखें तो कुछ कंडीशंस में वो रूल्स चेंज होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। बिल्कुल सही बात। सो जो एक्सेप्शंस हैं ना, वो रूल्स को प्रूव करते हैं। अब गीबत के बारे में बड़े क्लियर अहकाम है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसमें गीबत की जा सकती है, बल्कि रिकमेंडेड है। हुँ। किसी के साथ बिज़नेस करें, रिश्ता करें, किसी से कुछ हाँ, फिर हम उसको गीबत नहीं कहते, हम उससे उसको एक गीबत नहीं मशवरा कहते। लेते हैं। हम उनसे मशवरा लेते हैं। सो सिमिलरली हम एक थेरेपिस्ट के पास जाकर गीबत नहीं कर रहे होते हैं, हम मशवरा ले रहे होते हैं। दैट्स सही। एग्जैक्टली द पैराडाइम जिससे हम उनके पास जा रहे होते हैं। हुँ। तो सिंपली किसी की अपनी लाइफ की कोई ऐसी बात कर देना जिसमें किसी दूसरे का नाम आता हो डज नॉट मेक इट गीबत। हुँ। ठीक है, इट इज जस्ट दैट यू आर डिस्क्राइबिंग दैट एडवर्स एक्सपीरियंस, किसी को आप बता रहे हैं। इसमें जो रूल है, रूल ऑफ थंब, वो ये है कि आप बीच में रहते हैं। सही। एक एक्सट्रीम ये है कि आप बिल्कुल बेपर्दगी, आप कहें कि कुछ भी कह दूं, कुछ भी कर लूं, और बार-बार मैं कहते तो जाएँ, बार-बार कहते जाएं, जो काम करने बिला वाले वजह होते हैं, कहते ये भी जाएं, राइट फोरम पे ना कहें। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप कुछ ना बोलें, आप उसको अंदर ही अंदर बॉटल करें, आप सफ़र करते रहें डेकेड्स, साल नहीं डेकेड्स लोग सफ़र करते हैं। हुँ। यहाँ तक कि वो जो आपके मसाइल है वो अगली जनरेशन में जाके उसके अंदर भी अपने मसाइल शुरू कर देते हैं। आपको पता है ज़्यादातर क्लाइंट्स हमारे पास अपने मसाइल के लिए नहीं आते, हुँ। वो आते हैं हमारे पास अपने टीनेजर्स के आउटबर्स्ट्स और टैंट्रम्स और मसाइल के साथ। फिर जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो इट टर्न्स आउट कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके मसाइल 20 साल पहले शुरू हो चुके हैं। हुँ। सो ये दूसरी एक्सट्रीम हम देखते हैं। बिल्कुल। हमारे दीन का मिजाज बहुत मिड अप्रोच का है, बिल्कुल। ठीक है, और जहाँ कहीं हमें समझ ना आए दोनों एक्सट्रीम्स ढूंढे और उसका मिड ढूंढ लें। सही। ठीक है, सो एक ये इट्स अ रूल ऑफ थंब। एक एक्सट्रीम ये है कि आप बिल्कुल ही परवाह ना करें कि मैं कहाँ बैठी हूँ, किससे बात कर रही हूँ, बंदा मेरी मदद भी कर सकता है कि नहीं, एंड यू जस्ट से एवरीथिंग। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप किसी को कुछ ना कहें, जो मदद भी कर सकता है उसको भी रीच आउट ना करें। प्लस ये बात है कि गीबत में तो हम सिर्फ मज़ा ले लेते हैं ना बात का। जब हम किसी से हेल्प ले रहे हैं तो वो हमें उसके मुताबिक फिर बताते हैं कि अच्छा आप इससे ऐसे डील करें, इसके साथ इस तरह का मामला करें, वो मसाइल हल सो होने द के राइट जाते पर्सन, द राइट फोरम एंड द राइट हैं। इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और भी इसी से मिलती-जुलती बात आ जाती है और वो ये आती है कि हमारा दीन कहता है कि अपने गुनाहों पे पर्दा डालो। अल्लाह सुब्हान व तआला गफूर रहीम है, वो पर्दा डालता है और हमें भी ये कहा गया है कि अपने गुनाहों को अनाउंस ना करें। अब कई दफ़ा थेरेपी में आपकी अपनी ज़ात के बारे में ऐसी बातें होती हैं जो आप डिस्क्लोज़ करना पसंद नहीं करते, आपसे वाक़ई कोई गुनाह हुआ है, कोई कभी कबीरा गुनाह भी कोई हुआ होता है और आपको अनकम्फ़र्टेबल सी फीलिंग होती है, तो आप क्या सोचते हैं कि अल्लाह ने पर्दा रखा है, मैं उस गुनाह को अंदर ही लेके चला जाऊँ इस दुनिया से, मैं कैसे डिस्क्लोज़ कर दूँ? देखिए, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने डिस्ट्रेस लेवल को देखेंगे।
اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ آپ نہیں جب کرتے تو آپ کا ڈسٹریس لیول ایسا ہے کہ وہ ایزیلی مینیجیبل ہے، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ ٹیل اینی ون. ٹھیک ہے، یو آر ریزالونگ اٹ، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا اپنا کلوز نیٹ ورک موجود ہے جس میں آپ کے پاس سیف لوگ موجود ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل اینی ون. لیکن جہاں آپ کا ڈسٹریس ایک خاص لیول سے اوپر جاتا ہے، جس کے لیے ہم یوزلی 2 ویکس کا کرائٹیریا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 2 ویک سے زیادہ اگر وہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، جیسے ڈپریشن ہے یا سیڈنس ہے، وہ پرسسٹ کر رہی ہے، پرسسٹنس کے لیے 2 ویکس یوزلی از دا منیمم. اس دوران اگر آپ کو کوئی نارمل سیڈنس وغیرہ ہو رہی ہے، موڈ خراب ہے، تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا اور اتنا ٹائم گزر گیا ہے، اب جو ہے وہ مسئلہ آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ واٹ از دا ایکچوئل ریزن بہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کچھ نہیں چھپاتے. ایک ہوتا ہے لائر، دوسرا ہوتا ہے ڈاکٹر، اور تیسرا ہوتا ہے ہمارا تھراپسٹ. اگر آپ ان سے بات چھپائیں گے تو آپ کے علاج کے راستے میں رکاوٹ آئے گی. ٹھیک ہے. سو ان تینوں سے ہم نہیں چھپاتے. جیسے ڈاکٹرز میں بھی ہم عام حالات میں جو حصہ جسم کا کسی کو بھی نہیں دکھائیں گے، لیکن اگر اس میں کوئی تکلیف ہے، سرجری کرانی ہے، ہم نے کوئی پتہ کرنا ہے، تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ میں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. سو اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں میں یہاں کوئی تکلیف ہے لیکن میں چوٹ نہیں دکھا سکتی، ایسی جگہ بازو ہے، آئی کی ناٹ، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سو یہ ایک رول ہے کہ ہم ان تینوں سے نا کچھ نہیں چھپاتے. صحیح. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ایک مڈ ایکسٹریمس پہ ہم پھر نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ جیسے ہمیں کبھی بھی کوئی پرابلم آئے لائف میں، آتا ہی ہے نا، کبھی ریلیشن شپ میں، کبھی اپنی ذات کے ساتھ ہے، کبھی آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ہی آڑے آ رہے ہیں اور ہم استغفار کی تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، باقی دعائیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور واقعی قرآن مجید پڑھنے سے، اس سے تعلق مضبوط کرنے سے، اس کے مطابق عمل کرنے سے انسان بہت ریلیکس بھی فیل کرتا ہے، اور کئی مسئلے، بلکہ بہت سارے مسئلے انسان کے حل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک پوائنٹ آتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اب یہ سب کام کرنے سے نہیں مسئلہ حل ہو رہا. وہ کٹ آف پوائنٹ کیا ہوگا جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے ظاہر نمازیں تو پڑھنی ہے، قرآن مجید سے مدد بھی لینی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کثرت سے کرنی ہے، استغفار بھی پڑھنا ہے، لیکن اب کسی پروفیشنل کے پاس چلے جانا ہے؟ دیکھیے، جب ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے اور وہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے کرنٹ اسکل لیول سے حل نہیں کر سکتے، تو پھر اٹس ٹائم ٹو اسکل اپ. ہمیں اس اسکل کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ گھر میں کوکنگ کرتے ہیں اور آپ کو کوکنگ آتی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ریسٹورینٹ کھولنے جائیں گے تو اب آپ کو اسکل اپ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے بگر پرابلم، اٹس اے بگر ایشو. بالکل. سملرلی اسی طرح زندگی میں اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ اس کے ساتھ اپنی نارمل پیرنٹنگ اسٹریٹجیز استعمال کر رہے ہیں جو ہم ادھر ادھر سے سیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے، ہم پڑھتے رہتے بھی ہیں، جہاں پہ وہ ورک کرنا بند کریں گی، جہاں پہ ہمارے جو ہم اسٹریٹجیز استعمال کریں اس کا امپیکٹ پازیٹیو نہیں آ رہا بلکہ نیگیٹو آ رہا ہے، جہاں پہ ہم اسٹک فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فیلنگ اسٹک بڑی کامن ایک چیز ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے وی آر اگینسٹ اے وال، دس اے ڈیڈ اینڈ. جہاں وہ فیلنگ آتی ہے تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ڈیڈ اینڈ ریئل نہیں ہے بلکہ اسکل سیٹ کی کمی ہے. جو تھراپی سیشنز ہیں ان کے بارے میں بڑی مسکنسیپشنز ہیں جو ہم ابھی ایڈریس بھی کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بڑی یہ ہے کہ اس میں کوئی جادو نما چیز ہوتی ہے جس میں کوئی بندہ آپ کو ٹھیک کر دے گا. ایسا اکثر لوگ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، وہ کیونکہ میرے گھر کے افراد مجھے مسئلہ ہے، میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گی، آپ ان کو ٹھیک کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب وہ بندہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آپ کو ان کو ہینڈل نہیں کرنا آ رہا، آپ کو اس ایشو کو فیس نہیں کرنا آ رہا. اٹس یور انیبلٹی ٹو ڈیل ود دا پرابلم. جب آپ اس کو بلکہ تھراپی سیشن کہنے کی بجائے یا تھراپی کہنے کی بجائے اس کو ٹریننگ کہیں. ٹھیک ہے. ٹریننگ یا کوچنگ میں آئیں گے تو آپ وہ اسکل سیکھیں گے جہاں پہ آپ اس مسئلے کو پھر ہینڈل کرنا سیکھ جاتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی بہت کامن کویشچن ہوتا ہے، بلکہ شاید اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ جو آ رہا ہے مثلاً میرے بہن بھائیوں کو نہیں، میرے اور فیملی ممبرس کو نہیں، مجھے اپنے ارد گرد بہت سے افراد نظر آتے ہیں جو سملر چیلنج سے ڈیل کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح ڈیل کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ جو ہے نا، اٹس ویری کامن کمپلینٹ کہ کلائنٹس اکثر یہ بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ڈپریشن کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وائی می، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بیسٹ بندوں کو پرابلمس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیوں دیتے ہیں؟ یہ حدیث میں بھی ہے، ہمارے دین کی سوچ کا یہ حصہ ہے کہ جو انبیاء تھے وہ سب سے زیادہ آزمائے گئے، اس کے بعد ان سے آگے لوگ، پھر ان سے آگے لوگوں، پھر جو صالحین ہیں ان کو آزمایا جائے گا. ہمارے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے. ٹھیک ہے.
اٹ از دیر فار آر اون گڈ، ہمارے لیے آتی ہے نا. سو اگر ہم اس کانسیپٹ کو اپنا چینج کر دیں، اور اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے دا رائٹ انٹروڈکشن آف اللہ تعالیٰ. اگر ہمارے پاس اللہ کا انٹروڈکشن صحیح ہوگا تو ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ ہمیں پنش کرنے کے لیے کیا ہے. وی ڈونٹ ورشپ اے پیونیٹیو گاڈ، وی ورشپ اے مرسیفل گاڈ. بالکل اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو جاننا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا. That is the focal point, and that's the only thing that will heal us of such thoughts. بالکل کہ جو ہم ہر چیز سے پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے دوسرے ناموں کا کیوں نہیں اس میں یوزیج کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ دونوں رحمان اور رحیم دونوں صفتیں اللہ نے ہر کام سے پہلے کیوں کہا؟ تاکہ ہمیں پورا دن یہ ریمائنڈر رہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے جو حکمت ہے اٹس بیسڈ آن لو، اٹس ناٹ بیسڈ آن اینی تھنگ ایلس بٹ لو. اچھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں میں نا الجھاؤ بہت زیادہ ہے، ابیوزز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک ایسا کانفلکٹ بھی آ جاتا ہے، جو انسان اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رشتوں کی نوعیت جو ہے اس کے مطابق ان سے ڈیل کرنا چاہیے. مثلاً والدین کے ساتھ احسان کا رویہ، شوہر جو ہے وہ قوام ہے، وہ نگران ہے، یا شوہر سمجھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اس کو میں نے ٹیک کیئر کرنا ہے، یا پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ، مطلب مختلف ریلیشن شپ جیسے ہوتے ہیں. اب اگر اس پہ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے اور اگر کاؤنسلر کہتا ہے کہ آپ کوئی باؤنڈری سیٹنگ کریں، آپ نے اس رشتے میں تھوڑا سا ڈسٹینس لے کر آنا ہے، یہ لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کریں، ہم نے اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے اس رشتے کے لیے. وہاں پہ کیا کیا جائے؟ یہ سوال جو ہے نا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے دین کا مزاج ہے وہ کبھی بھی ہمیں ایکسٹریمز کا حکم نہیں دیتا، جو ہم نے پہلے بھی بات کی. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، اگلے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل صحیح. جس کا جو بھی پرابلم ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں ہاں، اور میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ ساری غلطی اگلے کی ہے اور میری کوئی غلطی نہیں ہے. سو ان دونوں کو اگر ہم ملا دیں تو ہم کہتے ہیں ہاں کچھ میرا بھی رول ہوگا اور اگلے کی طرف سے بھی کچھ مسائل میری طرف آ رہے ہیں. تو ان دونوں کا جو ایک بیلنس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسرے کو کتنا اکاؤنٹیبل کریں، اور ہماری ذمہ داری کتنی بنتی ہے ہم نے کون سی چیز زیادہ یا کم کرنی ہے. صحیح. کبھی کبھی زیادہ رسپانسبلٹی لینا جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ اگلے کو لینی نہیں پڑتی اور وہ بے غم ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. سو یہ جو ایک بیلنس ہے اس کو سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ پروفیشنل ہی سکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح ماڈلنگ نہیں ملی ہوتی. کیوں ہماری سوسائٹی میں اس وقت یہ مسائل زیادہ عام ہو گئے؟ کیونکہ ہمیں بچپن میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اچھی کمیونیکیشن کیوں کم ہو گئی؟ کیونکہ ہمیں بچپن میں دیکھنے کو نہیں ملی. جب ہم اس کو اپنے ارد گرد ہوتے نہیں دیکھیں گے تو ہمارے لیے اس کو کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. سو جب ہم نے چونکہ وہ ہماری ایک طرف سے کمی کہہ لیں اس کو رہ گئی ہے تو پھر ہمیں اس کو پروفیشنل ہیلپ ٹریننگ کی مدد سے اس گیپ کو ہم کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسک کریں گے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس بیلنس کو بلکہ مینٹین کریں گے اور وہ رشتے کو زیادہ اچھی طرح سے اس وقت نبھا بھی سکیں گے. یعنی اگر ہم اوور رسپانسبل ہو جائیں گے تو اگلا غیر ذمہ دار ہوتا چلا جائے گا. بالکل صحیح. جب ہم اپنی ذمہ داری اپنی لیں گے اور اگلے کو اپنی لینے دیں گے تو معاشرے میں زیادہ بیلنس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک یہ تقدیر کا بھی معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر میری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو ہو جائے گا ٹھیک سب کچھ، میں بس صرف اللہ سے دعا کرتی رہوں اور میں نے نہیں کسی کے پاس جانا. تو یہ بھی جو ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور وہی بات ہے کہ اس سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آگے سے آگے بگڑتے ہی جا رہے ہوتے ہیں، جنریشنز میں چلے جاتے ہیں. اس میں دیکھیں اب ہمیں 100% یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی تقدیر ہے اور کتنی تدبیر ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ون تھنگ جس پہ ہم نے خود ہی چیک کرنا ہے. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم پوری امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ مل جائے گی ہمیں چیز. ٹھیک ہے، اور جب ہم کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور ہمارے لیے کر بھی دیتے ہیں. کبھی کسی یونیورسٹی میں کسی بندے کو جاتے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہے کہ میں پڑھوں گا نہیں، اگر میرے نصیب میں ہوگی تو مجھے ڈگری مل جائے گی؟ یہ کبھی نہیں ہوتا نا. اٹس اگینسٹ کامن سینس. یہ جو چیز ہے یہ ایک عجیب سی سوچ ہے، ایک عجیب سی ذہنیت ہے. تو اس کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور اس کے آگے پھر بھی اگر قسمت نہ ہوئی پھر اللہ پہ میں چھوڑ دوں گی، اسباب آپ پورے اختیار کریں، تو آپ اپنے پورے اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑیں. جو توکل کی بھی ڈیفینیشن ہے کہ اپنا پورا کام کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کا کسی بھی تھراپسٹ یا کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے اوپر فیتھ نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ ویسٹرن تھاٹ کے ہیں
اور یہ پتہ نہیں ہمارے مسئلے کو کس ڈائریکشن میں لے جائیں گے. بہت سی باتیں کئی دفعہ کاؤنسلرز ایسی بھی کر دیتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتی ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں زیادہ اچھی طرح ہیلپ کر سکیں گے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر سچویشن میں امام صاحب زیادہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ امام صاحب کو کیا سکلز آنے چاہیے، کیونکہ اگر لوگوں کا ایسا فیتھ ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو کیسے اکوپڈ رکھنا چاہیے؟ یہ کانسیپٹ تھوڑا پاپولیرٹی گین کر رہا ہے کہ جو مساجد کے امام ہیں وہ لوگوں کے قریب بھی ہوتے ہیں، ان کو ہمارے دینی جو شعور ہے وہ obviously دے آر ویری ویل equipped، اور ان کے جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ بھی ان کو پتہ ہوتے ہیں، ان کا ایک کلوز ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے اور ٹرسٹ لیول ان کا ان کے ساتھ بہت ہائی ہوتا ہے عموماً جو عام لوگ ہوتے ہیں. سو یہ پاپولیرٹی گین کر رہا ہے یہ کانسیپٹ کہ ان کو سکھایا جائے، سائیکالوجی کی تعلیم دی جائے جہاں پر ان دونوں چیزوں کو ہم کمبائن کریں. جب ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے جائے تو وہ ریکگنائز کر لے کہ کہاں پہ ڈس آرڈر ہے اور کہاں پہ صرف پرابلم ہے اور لوگ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا کوئی ابیوز. وہ دیکھ سکیں کہ بیماری کہاں پہ ہے اور مسئلہ کہاں پہ ہے اور سلوشن کس ڈائریکشن سے آئے گا. تو یہ تو ہے اپنی جگہ. کچھ ملکوں میں ایسے لوگ جو ہیں وہ پڑھ کے، اور مدینہ یونیورسٹی کا میں نے سنا ہے کہ وہاں سے فارغ و تحصیل ہو کے لوگ یہ سیکھ رہے ہیں اور ایسے امام ان کو میسر ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس وقت اس چیز کی تھوڑی کمی ہے. پڑھے لکھے طبقوں میں تو یہ ہے، لیکن جو عام اگر آپ دیکھ لیں عام جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ نہیں ہے. ایسے میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ہم خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اگر آپ ایک تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا کانسیپٹ آئیڈیالوجی آپ سے مختلف ہے تو آپ اس کو فلٹر کر سکتے ہیں. آپ جو بیماری کا جو وہ ہے حل ہے یا جو علاج ہے وہ ان سے لیں، اور جو باقی چیزیں ہیں آپ اپنے تھراپسٹ کو بتا سکتے ہیں کہ میرا جو بلیف ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی، تو بات ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج ہے تو ہمیں اس کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے ذہن میں مسکنسیپشنس ہیں ان کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے، شکر بھی سکھاتا ہے، اور ایسے بہت سے معاملات میں ہمارے اندر وہ سکلز کی کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے جس کے ساتھ ہم اگر اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں گے تو ہم اور بھی بہت سے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں اپنے دین کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، دین ہمارا وہی ہے. ہمیں اپنی سوچ کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے جو بھی ذہن میں ہمارے اختلافات چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، ان کو ہم بہتر سمجھیں اور ایڈریس بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.